کیا آپ نے بھی اپنی الماری سے پرانے کپڑے نکال کر کسی غریب کو تھما دیے اور یہ مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا بہت بڑا اجر جمع ہو گیا؟ لیکن ٹھہریے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک ناسمجھی یا غلط رویہ ہماری اس پوری نیکی کے ثواب کو کم یا بیکار کر سکتا ہے؟ کیا کسی محتاج کو اپنی پھٹی پرانی یا بیکار چیزیں دینا واقعی صدقہ کہلاتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے؟ آج کے اس خاص پیغام میں ہم قرآن و حدیث کی پاک تعلیمات کی روشنی میں اس اہم مسئلے کی اصل حقیقت کو سمجھیں گے۔ اس بات کو گہرائی سے جاننے کے لیے اس پیغام کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب تعریفیں صرف اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، ان گنت نعمتوں سے نوازا، رزق عطا فرمایا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے بندوں کی مدد کر سکیں۔ محترم ناظرین، اور بے حساب درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی عطا فرمائی اور یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک، سخاوت، خیر خواہی اور اخلاص بھی ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی چیز، جائز چیز خرچ کرنا ایک بہت بلند عبادت ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے محبت فرماتا ہے جو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی بھلائی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، صدقہ صرف مال و دولت دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اور کسی انسان کے فائدے کے لیے کیا جائے وہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، بیمار کا حال پوچھنا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، محتاج کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہاں تک کہ مسکرا کر کسی سے ملنا بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہماری ہر نیکی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ لوگوں کی تعریف، شہرت یا دنیاوی فائدہ۔ اگر انسان خالص دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک ایسے دانے سے دی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نیکی کے اجر کو بے حد بڑھا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام صرف یہ نہیں بتاتا کہ خرچ کرو بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے خرچ کرو، کس نیت سے خرچ کرو، کیا چیز خرچ کرو اور خرچ کرتے وقت دوسروں کی عزت نفس کا خیال کیسے رکھو۔ اگر نیت میں اخلاص نہ ہو یا کسی پر احسان جتایا جائے یا ایسی چیز دی جائے جس سے لینے والے کی دل آزاری ہو تو انسان اپنے اجر سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں صرف سخاوت نہیں بلکہ حکمت، اخلاص، حسن اخلاق بھی سکھایا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس کے بارے میں بہت سے لوگ سوچتے کیا ہیں کہ جب ہمارے پاس نئے کپڑے آ جاتے ہیں یا پرانے کپڑوں سے ہمارا دل بھر جاتا ہے یا کپڑے تھوڑے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں کسی غریب کو دے کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہترین صدقہ ہے۔
نیت اکثر اچھی ہوتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر وہ کپڑا جسے ہم خود پہننا پسند نہیں کرتے دوسروں کو دینا اللہ کی راہ میں صدقہ شمار ہوگا؟ کیا اسلام صرف چیز دے دینے کا حکم دیتا ہے یا دینے والی چیز کی کیفیت اور طریقہ بھی اہم ہے؟ کیا غریب انسان صرف اس لیے ہم اپنی زندگی سے نکالی ہوئی بیکار چیزیں اس کے حوالے کر دیں؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کا فیصلہ بہت واضح ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خالص، ناقص، گھٹیا، خراب مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر، آنکھیں موندے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ یہ آیت اس موضوع کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب ہم اس کی راہ میں کوئی چیز دیں تو پہلے اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر یہی چیز مجھے دی جائے تو کیا میں خوشی سے قبول کروں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہی چیز ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کیسے پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف نئی اور مہنگی چیز ہی صدقہ کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عام انسان کبھی صدقہ کر ہی نہ پاتا۔ اصل بات چیز کی قیمت کی نہیں بلکہ اس کے استعمال کے قابل ہونے کی ہے۔ اگر کوئی کپڑا استعمال شدہ ہے لیکن صاف ستھرا ہے، پہننے کے قابل ہے اور عزت کے ساتھ کسی ضرورت مند کے کام آ سکتا ہے تو ایسا کپڑا دینا انشاءاللہ باعث ثواب ہے۔ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے استعمال کیے ہوئے اچھے سامان اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیا کرتے تھے، لیکن اگر کپڑا اس قدر پھٹ چکا ہو کہ پہننے کے قابل نہ رہا ہو، اس میں ایسے داغ ہوں جو صاف نہ ہو سکیں، اس سے بدبو آ رہی ہو، یا وہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہو کہ گھر کا کچرا کم ہو جائے، تو ایسی چیز دینا صدقے کی روح کے خلاف ہے۔ یہ کسی غریب پر احسان نہیں بلکہ اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، اسلام نے غریب کو کبھی کمتر انسان نہیں سمجھا۔ ایک غریب بھی عزت، احسان اور پسند و ناپسند رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانا کپڑا دینا ہی غلط ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسلام نے پرانے کپڑے دینے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ناقابل استعمال یا حقیر چیزیں اللہ کی راہ میں دینے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ کا کپڑا استعمال شدہ ہے لیکن صاف ہے، دھلا ہوا ہے، سلیقے سے طے کیا ہوا ہے اور اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو اسے کسی محتاج کو دینا ایک خوبصورت عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ جب بھی کسی غریب کو کپڑا دیں تو ایک لمحے کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر یہی کپڑا مجھے ملے تو کیا میں خوش دلی سے پہن لوں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو امید ہے کہ آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس
نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں ہے اور صرف استعمال شدہ کپڑے ہیں تو کیا وہ انہیں صدقہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اسلام میں کسی انسان کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کی مقدار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے مال کی مقدار نہیں بلکہ اس کا دل کا اخلاص دیکھتا ہے۔ جب بھی کپڑے صدقہ کرنے کا ارادہ کریں تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں، کپڑوں کی جانچ کریں، دیکھ لیں کہ وہ پہننے کے قابل ہے یا نہیں، صاف صفائی، اگر گندے ہوں تو دھل لیں، اور اگر کوئی بٹن ٹوٹا ہو یا معمولی سلائی کی ضرورت ہو تو اسے ٹھیک کر دیں۔ سلیقہ، انہیں صرف صاف ستھرے انداز میں طے موڑ کر کے دیں، احسان نہ جتائیں، دیتے وقت کبھی ایسے الفاظ نہ بولیں جس سے لینے والے کا دل ٹوٹے، جیسے یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں تھا اس لیے تمہیں دے دیا، یا پھینکنے والے تھے تم لے جاؤ۔ قرآن میں احسان جتلانے اور دل آزاری کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو کبھی کبھی اپنے پسندیدہ اور اچھے کپڑوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ یہی وہ جذبہ ہے جس کی قرآن کریم میں تعریف کی گئی ہے کہ انسان اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرے۔ یاد رہیں، غریب انسان ہماری ہمدردی کا نہیں بلکہ ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ اس لیے جس طرح ہم اپنی عزت چاہتے ہیں اسی طرح دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لہذا اگر آپ کے پرانے کپڑے صاف، وقار والے اور قابل استعمال ہیں تو انہیں اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی سے کسی مستحق کو دینا یقیناً نیکی ہے، لیکن اگر وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ خود بھی انہیں پہننا پسند نہیں کریں گے تو انہیں صدقہ سمجھ کر نہ دیں۔ ایسی صورت میں انہیں گھر کی صفائی وغیرہ کے کام میں لائیں یا مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل پیش ہو جس میں اخلاص بھی ہو، حکمت بھی ہو اور اس کے بندوں کی عزت کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسا صدقہ کرنے والا بنائے جو صرف اس کی رضا کے لیے ہو۔ محترم ناظرین، جس سے محتاج کی ضرورت بھی پوری ہو اور اس کے دل کی عزت بھی محفوظ رہے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔